لاہور کے رہنے والے ایک ہندو راجپال نے ایک کتاب شائع کی جس پر مسلمانوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل آزار کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ میجسٹریٹ نے راجپال کو صرف 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہی پر مایوس ہو کر مسلمانوں نے متعدد جلسے جلوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ احساس جاگوزی ہونے لگا کہ حکومت وقت ملعون ناشر یعنی راجپال کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور یہ کہ اس ملعون کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے ان کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر حالات اور واقعات کا عمیق نظروں سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ راجپال نے انگریز سرکار اور خصوصی طور پر اس وقت کے انگریز کمشنر کی ایما پر اس جسارت کا مظاہرہ کیا، یعنی سیدھے لفظوں میں راجپال کی پشت پناہی انگریز حکومت کر رہی تھی۔ غازی علم الدین کے آباء و اجداد سکھ مت کے پیروکار تھے۔ مغل فرما روا جہانگیر کے دور میں اس وقت کے اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر علم الدین کے ایک جد امجد لہنا سنگھ سندھو نے اسلام قبول کیا، جس پر انہیں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں عبادت و ریاضت میں لگے رہے اور عوام میں بھی ان کو ولی کا مقام ملا۔ بابا لہنا سنگھ وہاں سے ہجرت کر کے موضع پڈانا میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ اس وقت بھارت کی سرحد پر واقع ہے۔ وہاں ہی بابا لہنا کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بابا لہنو کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کی اولاد آج بھی برکی ہڈیارہ کے علاقے میں آباد ہے اور دوسرے کی لاہور میں۔ غازی علم الدین کے والد کا نام طالع من تھا اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ 4 دسمبر 1908 کو لاہور پنجاب میں پیدا ہوئے۔ لاہور کے ایک غازی خدا بخش گجر نے 24 ستمبر 1928 عیسوی کو اس گستاخ کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم راجپال بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ غازی خدا بخش کو گرفتاری کے بعد 7 سال کی قید کی سزا ہوئی۔ افغانستان کے ایک غازی عبدالعزیز خان نے لاہور آ کر اس شاطم رسول کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود نہیں تھا۔ اس کی جگہ اس کا دوست سوامی ستیانند موجود تھا۔ غازی عبدالعزیز نے غلط فہمی میں اس کو راجپال سمجھ کر اس پر حملہ کیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ غازی عبدالعزیز کو حکومت وقت نے 14 سال کی سزا سنائی۔ راجپال ان حملوں کے بعد نہایت خوف زدہ رہنے لگا۔ حکومت نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے 2 ہندو سپاہیوں اور ایک سکھ حوالدار کو اس کی حفاظت پر متعین کر دیا۔ راجپال کچھ عرصے کے لیے لاہور چھوڑ کر کاشی، ہریدوار اور متھرا چلا گیا، مگر چند ماہ بعد ہی واپس آ گیا اور دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ غازی علم الدین کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ ملعون اتنی آسانی سے بچ نکلے۔ آپ نے اس کو انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے 29 اپریل 1929 کو راجپال کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت یہ ملعون اپنی دکان پر ہی موجود تھا۔ آپ نے اس کو للکارتے ہوئے کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس دل آزار کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ کے لیے ان حرکات سے باز رہو۔ راجپال نے اس کو گیدڑ بھپکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس پر آپ نے ایک ہی بھرپور وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے انارکلی بازار کی پولیس کو خبر کی، جس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے کے بعد نہ صرف مکمل طور پر پرسکون رہے بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی۔ مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ لوئس کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے غازی علم الدین پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ آپ کی جانب سے سلیم بار ایٹ لا پیش ہوئے، جنہوں نے آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر نیپ نامی انگریز جج نے آپ کو 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ لاہور کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے اور اس مقدمے میں غازی کی وکالت کے لیے شہرائے آفاق وکیل محمد علی جناح کو نامزد کیا جائے۔ چنانچہ جناح صاحب بمبئی سے لاہور تشریف لائے اور ان کی معاونت جناب فرخ حسین بیرسٹر نے کی۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے 2 ججز نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب جیل میں غازی کو ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا،
فرمایا شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا موجب ہزار ابدی سکون اور راحت ہے۔ مسلمان عمائدین نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف لندن کی پریوی کونسل میں اپیل دائر کی۔ اس اپیل کا مسودہ محمد علی جناح جو بعد میں قائد اعظم کہلائے، ان کی زیر نگرانی تیار کیا گیا، مگر انگریز حکومت جو ایڈیشنل سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ تک مسلم دشمنی کا مسلسل مظاہرہ کرتی آئی تھی، اس نے اس اپیل کو بھی رد کر دیا۔ محمد علی جناح صاحب نے جب جیل میں غازی علم الدین سے ملاقات کی تو انہوں نے علم الدین کو کہا کہ اگر وہ عدالت میں صرف یہ بیان دیں کہ میں نے راجپال کو غصے میں قتل کیا ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری سزائے موت کو رکوا سکتا ہوں۔ اس پر غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ نے جناح صاحب کو کہا، جناح صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں اور پیشے سے ترخان ہوں، ساری زندگی میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، اب زندگی میں ایک ہی کام کیا ہے اور اس سے بھی میں مکر جاؤں، ایسا ممکن نہیں۔ غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر جناح صاحب خاموش ہو گئے اور غازی علم الدین کے شانے کو تھپ تھپایا۔ غازی علم الدین نے اپنے رشتہ داروں کو جو وصیت فرمائی وہ بھی قابل غور ہے۔ میرے تختہ دار پر چڑھ جانے سے وہ بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا حقدار ہوگا، اور انہیں تاکید کی کہ وہ نماز نہ چھوڑیں اور زکوٰۃ برابر ادا کریں اور شرائع محمدی پر قائم رہیں۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد انگریز حکومت نے آپ کے جسد خاکی کو قبضے میں رکھا اور کسی نامعلوم مقام پر سپرد خاک کر دیا، جس پر شدید احتجاجی لہر اٹھی۔ 4 نومبر 1929 کو مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد، جن میں علامہ اقبال، سر محمد شفیع، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان، سر فضل حسین، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، مولانا غلام محی الدین قصوری شامل تھے، ان تمام افراد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ گورنر نے شرط عائد کی کہ اگر مذکورہ رہنما پرامن تدفین کی ذمہ داری اور کسی گڑبڑ کے نہ ہونے کی یقین دہانی کرائیں تو جسد خاکی مسلمانوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ وفد نے یہ شرط منظور کر لی۔ 13 نومبر 1929 کو مسلمانوں کا ایک وفد سید مراتب علی شاہ اور میجسٹریٹ مرزا مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی روانہ ہوا اور دوسرے روز جسد خاکی وصول کیا۔ موقع پر موجود لوگوں کا بیان ہے کہ 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود جسد خاکی میں ذرا بھی تعفن نہیں تھا اور جسد مبارک بالکل صحیح اور سالم تھا۔ چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے ابھی غازی رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا ہو، اور چہرے پر جلال و جمال کا حسین امتزاج تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ محکمہ ریلوے نے یہ جسد خاکی 15 نومبر 1929 کو لاہور چھاؤنی میں 2 مسلم رہنماؤں علامہ اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں کم و بیش 6 لاکھ عشاق رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مقیم جید علماء کرام و مشائخ اعظام بھی کونے کونے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق کے دیدار کے لیے لاہور تشریف لائے۔ تدفین کے انتظامات کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے فرمائی۔ صندوق و بانس کا اہتمام ڈاکٹر محمد دین تاثیر نے کیا۔ شہید کی پہلی نماز جنازہ قاری شمس الدین خطیب مسجد وزیر خان نے پڑھائی اور دوسری نماز جنازہ مولانا دیدار علی شاہ الوری نے پڑھائی۔ مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اس موقع پر علامہ نے فرمایا، یہ ترخان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں چھپ گئی۔ لاہور میں بہاولپور روڈ کے کنارے میانی صاحب قبرستان میں ایک نمایاں مقام پر آپ کی آخری آرام گاہ موجود ہے۔ مزار کے چاہر اطراف برآمدہ ہے۔ مزار بغیر چھت کے ہے۔ مزار کے مشرق میں غازی کے والد محترم اور والدہ محترمہ کی بھی آخری آرام گاہیں موجود ہیں۔ لوح مزار پر پنجابی اور اردو کے کئی اشعار کندہ ہیں۔ غازی علم الدین شہید نے جب شاطم رسول راجپال کو اس کی گستاخی پر قتل کیا تو انگریز سرکار نے گرفتار کر کے مقدمات چلائے۔ جناح صاحب اور علامہ اقبال دونوں کا براہ راست تعلق اس مقدمے سے تھا، لیکن انگریز سرکار علم دین کی پھانسی پر ڈٹی رہی اور بالآخر 31 اکتوبر 1929 کو علم دین کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ ان کی میت کو میاں والی سے لاہور لانے کے لیے علامہ اقبال کی رہائش گاہ پر 1 نومبر
1929 کو اجلاس ہوا۔ 2 نومبر کو پنجاب پروونشل مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں علامہ اقبال کی تحریک سے ایک قرارداد منظور کی گئی۔ علم دین کا جنازہ لاہور کی تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں شمار ہوتا ہے۔ علم دین کے والد نے اقبال کو کہا کہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اقبال کے انکار پر دیدار علی شاہ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ستمبر 1934 میں کراچی میں بھی پیش آیا تھا، جس میں غازی عبد القیوم شہید نے شاطم رسول نتھو رام کو موت کے گھاٹ اتارا اور شہادت پائی۔ ان دونوں واقعات سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے نظم بعنوان لاہور و کراچی لکھی، جو ضرب کلیم میں شامل ہے۔ ہمیں تو دونوں طرف سرفرازی ہے، مر جائیں تو شہید، زندہ رہیں تو غازی ہیں، زندہ رہیں تو غازی ہیں۔